ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، میں ہوں قاری مختار سر۔ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نورانی قاعدہ، اور نورانی قاعدہ میں خصوصاً جو تجوید کے رولز آپ کو پڑھانے ہیں ہمیں انشاءاللہ یونٹ فرسٹ میں، اس پر ہم زیادہ توجہ دیں گے۔ باقی یوزولی جو لیکچرز ہم ٹیلی گرام میں ڈالتے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ وہ دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن آج جس ٹاپک کو ہم نے چنا ہے وہ ہے اسپیشلی وہ 7 لیٹرز جن کے نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو آلریڈی پڑھایا گیا ہے، لیکن آج ہم صرف اس مقصد سے میں آپ کے سامنے ہوں تاکہ اگر آپ کو کسی بھی جگہ کوئی غلط فہمی ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو یا سمجھا نہیں ہو آپ نے یا غلط طریقے سے سمجھا ہو، اس کو کلیئر کرنے کے لیے۔ تو ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1، مفردات۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مفردات کس کو کہتے ہیں۔ مفردات اصل میں ایک جمع کا لفظ ہے، اس کی جو واحد ہے وہ ہے مفرد، جس کو آپ سنگولر لیٹرز کہتے ہیں، سنگولرز جن کو آپ کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں مفردات۔ تو کیوں سنگولر لیٹرز بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر، الف بالکل الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، ثا الگ ہے، یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں، کمبائنڈ نہیں ہیں، اس لیے ان کو ہم بولتے ہیں سنگولر لیٹرز۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن کی فضیلت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ انسان، وہ شخص جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو آپ جو لیٹر سیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن ان کی صحیح ادائیگی کیا ہے وہ آپ اپنے پیرنٹس کو بھی سکھائیں گے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے اچھے بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم الف سے۔ الف، با، تا، ثا۔ پھر سے میں ایک بار پڑھوں گا۔ الف، اس میں غلطی کیا کرتے ہیں ہم وہ میں آپ کو الف نہیں پڑھنا ہے بلکہ یہ پڑھنا ہے الف۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے الف، پھر سے ایک بار پڑھ لیجئے الف، شاباش، گڈ۔ اب ہم پڑھیں گے با۔ با میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس سمپلی آپ کو پڑھنا ہے با۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک بار، با با۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم تا پر چلیں گے، تا تا۔ ایک بار پھر سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے تا۔ آگے جو لیٹر آ رہا ہے وہ ہے ثا۔ ان 3 لیٹرز پر آپ کو زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس یہ آپ کو دہرانے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے جیسے میں نے ابھی پڑھے۔ لیکن ان پہلی والی لائن جو ہے ان میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ثا کا۔ پہلے یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، با، تا اور ثا یہ تینوں ایک جیسے ہیں، شیپس جو ان کی ہیں وہ سیم ٹو سیم ہیں۔ مگر امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ چالاک بچے ہیں، اچھے بچے ہیں، پیارے بچے ہیں، کہ ان میں فرق کیا ہے ذرا بتا دو۔ کہ با کے نیچے صرف ایک ڈاٹ ہے، تا کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں جیسے اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور ثا کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے، آپ یاد رکھیں گے۔ آپ کو میں اچھا طریقہ بتاؤں گا، جب آپ پڑھیں گے نا بیٹا نورانی قاعدہ اپنے کھولیں گے تو آپ الف لکھیں گے ایسے انگلی سے، اس الف کے اوپر انگلی چلائیں گے ایسے الف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد با کے اوپر بھی انگلی چلائیں گے ایسے با، اس کے نیچے سے ڈاٹ ڈالیں گے، اس کے اوپر تا لکھیں گے، اس کے اوپر بھی 2 ڈاٹس ڈالیں گے، پھر انگلی سے ہی لکھیں گے آپ ایسے ثا، اس کے اوپر 3 ڈاٹس ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، فرق کیا ہے؟ با کے نیچے صرف 1 ڈاٹ، تا کے اوپر 2 ڈاٹس اینڈ ثا کے اوپر 3 ڈاٹس۔ ٹھیک ہے، تو ثا کے بارے میں آپ کو زیادہ کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں اس پر آپ دیکھ لیجئے۔ ثا کا مخرج آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے صرف 7 حروف کے مخارج آپ کو دیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 7 حروف ایسے ہیں، یہ 7 لیٹرز ایسے ہیں کہ جن کی پروننسیشن پر، جن کی ادائیگی پر آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ اگر ان 7 لیٹرز میں کوئی گڑبڑی ہو جاتی ہے، آپ
ان کو اچھے سے ادا نہیں کرتے ہیں کر پاتے ہیں، تو آپ یاد رکھ لیجئے آپ قرآن کبھی بھی اچھا نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اب آپ بتائیں گے کیوں ان 7 ہی حروف کے مخارج ہم کیوں آپ کو پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ یہ 7 حروف جو ہے ان کے ساتھ باقی بھی کچھ حروف ہیں جن کی آوازیں ان 7 حروف کے ساتھ ملتی ہیں۔ جب ہم ان 7 لیٹرز پر کنسنٹریٹ کریں گے بہت زیادہ تو اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ باقی حروف کے ساتھ کچھ نہیں کرتے، وہ خود بخود انشاءاللہ صحیح ادا ہو جائیں گے اور ہم قرآن اچھے سے پڑھیں گے۔ تو ثا کا مخرج میں پہلے بتاتا ہوں، آپ کنفیوز نہیں ہونا بیٹا، کیونکہ آپ کے جو نوٹس ہے اس پہ لکھا ہے ثا، ذال اینڈ ضا کا مخرج، تو یہ 3 لیٹرز ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن آج صرف آپ ثا پر دھیان دیں گے۔ ثا کا مخرج کیا پڑھا ہے آپ نے؟ زبان کی نوک، یعنی یہ ٹپ آف دا ٹانگ ہے، زبان کی نوک، ٹپ آف دا ٹانگ، ٹھیک ہے؟ اور ثنایا علیا کا کنارہ۔ اب آپ بولیں گے ثنایا علیا کن کو کہتے ہیں؟ ثنایا علیا 2 دانتوں کا نام ہے جو اپر سائڈ سے ہے، یہ 2 دانت دیکھیے ایسے، یہ 2 دانت ہیں اوپر والے، یہ ان 2 دانتوں کو بیٹا بولتے ہیں ثنایا علیا، اپر سائڈ کے 2 دانت، یہ جو ٹپ آف دا ٹانگ ہیں یہ آپ کو ثنایا علیا کی سائڈ کے ساتھ، کنارے کے ساتھ نیچے، یہ کنارہ جو ہے جس کو ہم کشمیری میں دندر کہتے ہیں، ایسے لگانا ہے، ایسے ثا، ٹھیک ہے؟ دیکھو میں تھوڑا سا نزدیک آ کے دکھاتا ہوں، ایسے ثا۔ وہاں پر 2 حروف اور دیے ہوئے ہیں، وہ بھی یہیں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ الرحمن ہم نیکسٹ لیکچر میں یاد کریں گے، پڑھاؤں گا میں انشاءاللہ، میں سمجھاؤں گا تب۔ ایسے ثا، اس کے بعد لکھا ہے ذال اینڈ ضا، یہ 3 لیٹرز ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، لیکن آج آپ پریکٹس کریں گے صرف اور صرف تا کی، ٹھیک ہے؟ تو الف، با، تا، ثا۔ آگے پڑھتے ہیں جیم، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر آپ پڑھیں گے، جیم۔ جیم لکھنے کا میں طریقہ سکھاتا ہوں، آپ انگلی سے ایسے یہاں سے سٹارٹ کریں گے، ایسے، پھر ایسے اس کو لکھیں گے اور بیچ میں ڈاٹ ڈالیں گے، انگلی سے آپ ایسے لکھیں گے، اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور یہ جیم آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ جیم کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا پر بھی آپ کو توجہ دینی ہے۔ آپ کی دوسرا مخرج جو آپ کے نوٹس پر لکھا ہوا ہے وہ ہے ہا اور عین، ان میں سے آپ کو آج صرف ہا کی پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ جب عین پر پہنچیں گے تب اس کی بھی پریکٹس آپ کریں گے۔ ہا کا جو مخرج ہے، مخرج کا مطلب ہوتا ہے یہ نکلتا کہاں سے ہے، اس کی پروننسیشن کیا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو ہا جو ہے یہاں سے جو ہمارا تھروٹ ہے، اس تھروٹ کا جو سینٹر والا حصہ ہے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اگر تھوڑا سا اس کو پریس بھی کریں گے آپ، تھوڑا سا دیکھیے ایسے پریس کریں گے، ہا، ہا، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ پریکٹس کریں گے، ہا، پہلے جیم، اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ ہے، اس کے بعد ہے ہا، اس پر کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہے، اس کے بعد ہے کھو، کھو کو موٹا پڑھنا ہے، کھو، کھو، میرے ساتھ پڑھیں گے آپ، جیم، شاباش پڑھیے، اس کے بعد پڑھیے ہا، کھو۔ ان میں سے 2 لیٹرز ہیں، ایک تو ہے یہ ہا جس پر آپ کو زیادہ پریکٹس کرنی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، آپ جتنی بھی زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا زیادہ آپ کو اچھا ہوگا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار میں پھر سے پڑھتا ہوں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، کھو۔ پھر سے ایک بار پڑھ رہا ہوں میں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، کھو۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر سے ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھ لیجیے گا۔